مگر ان جناب کا دھیان چائے کی کپ پر نہیں، چائے دینے والی پر تھا۔ وہ زرمین کی مکمل توجہ کپ پر تھی۔ اس سے قبل کہ اجنبی شخص کپ پکڑتا، زرمین نے کپ چھوڑ دینے دی۔ جن گرم چائے سمیت اس شخص کی ٹانگ پر گرا تھا۔ شدید جلن نے اس کی محبوب کو دوڑا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا، وہ بھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ ارے سنبھال کر بیٹیا، نسیمہ چاچی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک منظر روشن ہوا۔ اس کی فائل پر دانستہ چائے گراتی ہوئی بدحواس سا چیختا ہوا شہزاد۔ کیئرفلی اس کے الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اسے خبر نہیں مگر وہ دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں میں نیم ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس خوبصورت لڑکی کو مسکراتے دیکھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کا کچھ اور ہی مفہوم اخذ کر بیٹھا اور چائے کے کپ کو زمین سے اٹھا کر اس سوچ کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ چائے صحن کی مٹی میں جذب ہو گئی۔ وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ کسی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھے کیا تھا۔ چائے واپس سرو کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر وہ دشمن جان کے خیالوں میں کھو گئی۔ دن تو پھر بھی کام کی نظر ہو جاتا مگر رات آتے ہی وہ اس ذہن پر حاوی ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے داستان یاد کرتی یا نہ داستان، وہ اسے یاد آتا تھا۔ اس شخص کی یادیں اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی اور اسے بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے بعد میرے زخم نہ رسائی کو نہ ہو نصیب کوئی چارہ گر دعا کرنا۔ راشد صاحب اخبار کو ہاتھ میں تھامے سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ سبھی مرد حضرات بھی خاموش تھے۔ کچن سے خواتین کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھ لو، اب یہی دیکھنا رہ گیا تھا۔ اس قسم کی داستانیں شائع ہونے لگی ہیں۔ میرے بیٹے کے تعلق سے اس لڑکی کو یہاں رہنا ہی نہیں تھا تو یہاں آئی ہی کیوں؟ نکاح کے لیے رضامند کیوں ہوئی؟ پہلے کم ذلیل کیا تھا اس نے ہمیں، جو اب ایک خبر رہی کسر پوری کر دی۔ ہمارا نہ صحیح شہزاد کی محبت کا خیال کر لیتی۔ کیا اسے میرے بیٹے کی محبت نظر نہیں آئی؟ جانے سے قبل ایک دفعہ نہ سوچا کہ اس کی اس حرکت سے اس کے شوہر پر کیا کی رسوائی ہوگی؟ عالیہ بیگم سخت غصے میں تھی۔ کچن کی میز کے گرد ساری خواتینیں اکٹھی اخبار میں شائع ہوئی خبر کے سبھی نے حیران تھی۔ اب تک کسی اخبار نے اس کے تعلق سے خبر شائع کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ عالیہ بیگم کی بات کچن کاؤنٹر پر پیر لٹکائے بیٹھی مزنی کا موڈ خراب کر گئی۔ آنٹی پلیز زرمین کو بلا بلا مت کہیں۔ یہاں سے چلے جانے کے پیچھے اس کی اپنی کچھ مجبوریاں تھیں۔ اب اس کا مقصد افریدی خاندان کو ذلیل کرنا قطعی نہیں تھا۔ اور رہی بات بائی کی محبت کی تو ہاں، وہ نہیں سمجھ پائی ان کی محبت کو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اسے نہ تو ماں باپ کی شفقت نصیب ہوئی نہ بائی کی محبت۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کی محبت اس کے حصے میں آئی تھی اور اس محبت کو سنبھال نہیں پائی۔ آپ سب کو خدا کے واسطے زرمین کے تعلق سے کوئی منفی خیال اپنے دل میں نہ لائیں۔ وہ من زدہ لہجے میں بولی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کو غیر حاضر پا کر کچن میں چلا آیا۔ سب کو اکٹھا پریشان دیکھ کر چونک پڑا۔ بھائی آپ پلیز تحمل کے ساتھ میری بات سنیے گا۔ آج کے اخبار میں آپ کے اور زرمین کے تعلق سے خبر شائع ہوئی ہے۔ انکل خود حیران ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ پلیز غصہ نہ ہو، راشد انکل سب ہینڈل کر لیں گے۔ بزنی نے اس کی شانہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وطن فن کرتا حال میں چلا آیا۔ میز پر پڑے اخبار کو اٹھایا۔ ارشد نے سر پکڑ لیا۔ صنم بے وفا سے وفا۔ ہیڈ لائنز کے نیچے تفصیل خبر میں زرمین کی گمشدگی ذکر تھا۔ شہزاد کا مکمل طور پر معصوم و بے قصور ثابت کرتے ہوئے زرمین کو بگوڑی دلہن کے لقب سے نوازا گیا، ساتھ ساتھ اس کے کردار پر کچلے اچھالنے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ اخبار کو ہوا میں اچھلاتا آندھی طوفان بنا باہر نکل گیا۔ ارشد اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ سہارا اخبار کے چیف ایڈیٹر کے گربان پکڑ کر دوڑا تھا۔ کیا لکھا ہے تم نے اپنے اخبار میں؟ بولو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بیوی کے تعلق سے یہ بکواس لکھنے کی؟ دیکھیں سر، میں نہیں جانتا یہ خبر کیسے شائع ہوگی۔ یقین جانیں یہ کسی کی سازش ہمارے خلاف۔ آپ لوگوں کے تعلق سے ایسی خبر شائع کروا کر میں اپنی ہی پیر پر کلہاڑی کیوں ماروں گا؟ چیف ایڈیٹر ہلگاتے ہوئے بولا۔ شہزاد نے اس کی گربان چھوڑا تھا۔ میرے تعلق تمہیں جو لکھنا ہے لکھو، مگر خبردار جو میری بیوی کے تعلق سے ایک لفظ ہی لکھنے کی ہمت کی تم لوگوں نے، اگر آئندہ ایسا ہوا نہ تمہیں دفتر بچے گا نہ یہاں کام کرنے والے لوگ، آگ لگا دوں گا سب کو۔ چیف ایڈیٹر کی درگت پر سمیہ سبھی اپنی نشست سے کھڑے اسٹاف ممبر کو انگلی دکھا کر متوجہ کرتے وہ بجلی کی سرحد سے باہر نکل گیا۔ ہنگامہ کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ اپنی طاقت کا استعمال کر کے حقیقت کو کب تک چھپا سکیں گے یہ لوگ؟ دھواں وہاں اڑتے ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ راشد صاحب نے بڑے فخر سے اعلان کیا تھا کہ وہ لڑکی ان کی بہو ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ فرار ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی شریف ہوتی تو اپنے ہی سسرال سے بھاگ کر خاندان کی عزت مٹی میں نہ ملاتی۔ بیچارہ یہ لڑکا اس گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شوہر ہے اس کا، اس کے بھاگ جانے سے اسے بھی تو صدمہ پہنچا ہوگا۔ دفتر میں کرسی پر آرام سے بیٹھی ایک
ضعیف عورت بآواز بلند اپنے حال کا اظہار کر رہی تھی. جانے وہ کون تھی اور یہاں کیا کر رہی تھی. وہ نہ تو اس کے گربان پکڑ سکتا تھا نہ ہی اس پر چلا سکتا تھا. وہ ایک عورت تھی اور وہ بھی ضعیف. اس نے مٹھیاں بیچ دی. اس کی زبانیں روکو میں اس دنیا کا دستور ہے برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہنا. کیسے سمجھاؤں میں انہیں. تم قصوروار نہیں ہو, تم بے وفا نہیں ہو. آسمان کو دیکھ کر رہ گیا. اب تسلیم کر لے تو نہیں تو میں نے سہی. کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کوئی نہیں. اب غم ہجراں میں اتنا تو کیا ہوتا. جو ہاتھ جگر پر ہے وہ دست دعا ہوتا. ایک عشق کا غم آفت اور اس پر یہ دل آفت. یا دل نہ دیا ہوتا یا غم نہ دیا ہوتا. ناکام تمنا دل اس سوچ میں رہتا ہوں. یوں ہوتا تو کیا ہوتا, یوں ہوتا تو کیا ہوتا. امید تو بن جاتی, تقسیم تو ہو جاتی. وعدہ نہ وفا کرتے وعدے تو کیا ہوتا. غیروں سے کہا تم نے, غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. وہ اپنی فلائٹ کے منتظر بیٹھا تھا. ایئرپورٹ پر معمول کا رش تھا. کہیں الوداعی ملاقاتیں تو کوئی کسی کے خوش آمدید کہہ رہا تھا. مختلف آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی. بہت معائنہ کرنے کے باوجود مزنی اور عالیہ بیگم سی آف کرنے آئی تھی. جس حد تک دوست احباب کو جاننے کی اجازت تھی اس حد کے بعد وہ دونوں واپس لوٹ گئی تھی. اب وہ تنہا لوہے کی کرسی پر برجما تھا. زرمین. اس شور کے درمیان ایک آواز اس کے سماعت میں اتری. اس کا سارا وجود کان بن گیا. وہ میکانی انداز میں پلٹا تھا. ایک 5 یا 6 سال کی بچی یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی. اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی. اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی. اس نام پر چون جانا لازم تھا. بچی دوڑتی ہوئی اس کے پاس والی نشست پر آ کر بیٹھ گئی. اس کا سانس پھول رہا تھا مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی. اس نے اپنے بغل میں بیٹھے ہوربر نوجوان کی سمت دیکھا اور اس کی طرف متوجہ تھا. تمہارا نام زرمین ہے؟ اس نے مسکرا کر استفسار کیا. ہاں انکل, کیا آپ کو ہیرو ہیں؟ لڑکی نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا. اس کی بات پر مسکرا دیا. نہیں, بالکل بھی نہیں, میں ہیرو نہیں ہوں. مگر آپ تو بالکل کسی ہیرو جیسے لگتے ہیں. پتہ ہے انکل, میرا نام تو زرمین ہے مگر میرے پاپا مجھے جان کے کر بلاتے ہیں. اس نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا. اس ہوبر نوجوان پر کسی سے وہ بری طرح مرعوب ہوئی تھی. بچی اپنے بھی کچھ رعب جمانا چاہتی تھی. کمال ہے, تمہیں تمہارے پاپا جان کے مخاطب کرتے ہیں اور میری جان کا نام بھی زرمین ہے. زرمین کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی. بہت شرارتی بنتی جا رہی ہو تم. کان کھینچ کر رکھنے پڑیں گے تمہارے. اپنے پیچھے لگا کر تھکا دیا مجھے. بچی کی ماں ہامتی ہوئی نزدیک آئی تھی. چلو پاپا آتے ہی ہوں گے. اس کا ہاتھ تھام کر وہ عورت آگے بڑھ گئی تھی. بچی مڑ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلانا نہیں بھولی تھی. وہ نیم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا. عجیب بات تھی, وہ چند لمحے قبل اس بچی سے ملا بھی تھا اور اب اسے جاتا ہوا دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی. شاید اس کے نام کا اثر تھا. چند لمحوں میں اسے اس بچی سے انسانیت سی ہو گئی تھی. اس کی فلائٹ کی آمد کا اعلان ہونے لگا اور سر جھٹک کر سفری بیگ اٹھاتا منزل کی جانب قدم بڑھانے لگا. آرزو, حسرت, امید, شکایتیں, آنسو, ایک طرح ذکر تھا اور بیچ میں کیا کیا نکلا. موسم نے اچانک چولا بدلا. موسلادھار بارش اور سرد ہواؤں کے زیر اثر اسے فلو ہو گیا. گزشتہ 2 دنوں سے وہ اسکول بھی نہیں جا سکی. نقاہت کے مارے چلنا پھرنا دوبر ہو رہا تھا. اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے نسیمہ چاچی کمرے میں ہی اس کے کھانا بھجوا دیا کرتی تھی مگر آج خلاف توقع ایمن اسے نیچے آنے کا کہے گی. وہ حیران ہوئی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی. دفتر صحن میں استن شخصیت کو دیکھ کر وہ ساکھ لگی. کوئی الوسن تھا یا حقیقت. ویل چیئر پر برجما دائی ماں اس کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کے لبوں میں مسکراہٹ تھی مگر چہرہ آنسوں سے بھیگا جاری. کوئی خواب نہیں تھا. پیری کی نسبت نفیس سی دائی ماں اس کے سامنے موجود تھی. ان کی آنکھیں نیم ہو گئی. آپ آ گئی دائی ماں. مجھے یقین تھا آپ لوٹ کر میرے پاس ضرور آئیں گی. مجھے یقین تھا آپ کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دے. خدا ایسا ظلم مجھ پر نہیں کر سکا. آپ کے بغیر میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی. دوبارہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا. آپ کوئی صدمہ, کوئی جدائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. وہ ہچکی کے درمیان بولتی جا رہی تھی. میں تمہیں چھوڑ کر کہاں گئی تھی میری بچی. بس خدا کی آزمائش تھی ہم دونوں کے لیے جو اب ختم ہوئی. دیکھو میں تمہارے پاس لوٹ آئی. اپنی چڑیا کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں. اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے دائی ماں محبت سے گویا ہوئی. وہ مسکرا بھی نہ سکی. جانے کیوں آج بس خوب سارا رونے کا دل کر رہا تھا. ارے یہ کیا, تمہارا جسم تو بخار سے تپ رہا ہے. برسات کا آغاز ہے, تمہیں احتیاط برتنی چاہیے تھا. موسم بدلتے ہی اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے. بالخصوص برسات کے موسم میں یہ اکثر اوقات بیمار پڑ جایا کرتی تھی. میں نہ رہوں تو اپنی فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے یہ لڑکی. دائی ماں فکر مندی سے نسیمہ چاچی سے مخاطب ہوئی.
ان کے اس انداز پر وہ جو ذرا سی سنبھلی تھی ایک دفعہ پھر بلک بلک کر رو دی۔ اس کی فکر کرنے والی ہنسی لوٹ آئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر دائی ماں بکھلا اٹھی۔ ہائے میرے بچہ، نہ رو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دائی ماں نے اس کا سر پر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دائی ماں کو 2 دن قبل ہی ہوش آیا تھا۔ تمہاری حالت کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی خبر ایک دم سے سنانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں اور امن ان سے ملنے چلی جاتی رہی۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر سے کہنا تھا کہ انہیں مزید کچھ دن ڈاکٹرز کے زیر نگرانی اسپتال میں رہنا چاہیے، مگر جیسے انہوں نے تمہاری بیماری کو سنا گھر آنے کی ضد کرنے لگی۔ ہمیں ہار ماننا پڑی۔ بہت احتیاط کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے انہیں چھٹی دے دی۔ نسیمہ چاچی نے اصل مدعا سنایا۔ وہ دائی ماں کو گود میں سر رکھے سنتی رہی۔ چلو بیٹی، تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دائی ماں ویل چیئر سے اٹھ کر اس کا سہارا دینا چاہتی تھی۔ وہ زمین سے اٹھے دائی ماں کو ویل چیئر سے کھڑا کرنا چاہتی، مگر دونوں ہی ایسا کرنے سے قاصر تھی، دونوں ہی پر نقاہت حاوی تھی۔ ایمن نے دائی ماں کو سہارا دے کر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے سینس سے متصل کمرے میں ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دائی ماں اور ایمن کے تلقین میں چل پڑی۔ بعد وقت تمام اس نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ باہر رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ دائی ماں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ان کے گال چپک گئے تھے، جسم لاغر سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی بجائے اسی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اب انہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ دائی ماں کو اپنے برابر بستر پر لیٹا دیکھ اسے لگا جیسے تپتے صحرا میں ایک دم سے شجرہ سایہ دار نے اسے اپنی چھاؤں میں لے لیا ہو۔ اتنے عرصے میں اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا تھا۔ اس کا دل پرسکون تھا، دماغ شانت۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے بعد سے وہ چین کی نیند سو سکے گی، مگر آنکھ بند کرتے ہی اس کا چہرہ ذہن کی پلیٹ پر روشن ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ کسی اپنے کو کھو دینے کا غم، کسی اپنے کو دوبارہ پا لینے کی خوشی پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے خود اپنے لیے یہ سزا مقرر کی تھی، تاحیات اسے یہ سزا کاٹنی تھی۔ یہ علاج بتایا ہے طبیب نے اسے بلانے کا کہ رفتہ رفتہ تم اپنی یادداشت کھو بیٹھو۔ وہ عمرے کے 10 دن مکمل کر کے اپنے ملک واپس لوٹنے کی تیاری میں تھا۔ ان 10 دنوں کے دورانیے میں اس نے گھر کے کسی بھی فرد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کا فون سوئچ آف تھا۔ وہ اپنا سارا دھیان عبادت میں لگانا چاہتا تھا۔ اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، عالیہ بیگم بھی نہیں۔ جو ہی ان نے فون آن کیا، کالز کا ناتعداد لگ گیا۔ گھر والوں کی کالز اٹینڈ کر کے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ اب اس کی کالز مبارکباد دینا شروع ہو گئی۔ اس سے قبل کہ وہ مجبوراً فون دوبارہ آف کر دیتا، اسکرین پر نادر کا نمبر جگمگایا۔ اس کے لبوں کو میٹھی سی مسکراہٹ بھینگی۔ ایک عرصے سے یار کی خبر نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم۔ ہیلو سر، کیا آپ انڈیا کے لیے نکل رہے ہیں؟ نہیں نادر، ابھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے میں چند گھنٹے رہتے ہیں۔ تم سناؤ، ابھی فون کیوں کیا؟ کیا کوئی پرابلم ہوئی ہے وہاں؟ وہ متفق ہوا۔ نادر کا لہجہ حسن صاحب کا نہیں تھا۔ کوئی پرابلم نہیں ہے سر، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے انڈیا پہنچنے تک کا ویٹ کر لوں۔ خبر ہی کچھ ایسی ہے سر۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ شاہزر کی دھڑکن تیز ہوئی۔ سر، دائی ماں کو ہوش آ گیا ہے، آپ کی دعائیں رنگ لائی ہیں سر۔ وہ حویلی جا چکی ہیں میڈم کے پاس۔ نادر بولا، فرط جوش سے اس کی آواز میں لرزش تھی۔ دوسری طرف فون تھامے شخص سے اس کی بیوی سے قومے سے باہر آئی ہوئی عورت سے کس قسم کی جذبات وابستگی نہ ہونے کے باوجود وہ خوش تھا۔ جانے کہ وہ نہایت ہی پروفیشنل آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ آج سے قبل وہ کسی کلائنٹ کے لیے اس قدر خوش نہیں ہوا تھا۔ جانے یہ لوگ کون تھے جو ہر کسی کو خود سے وابستہ کر لیتے ہیں، خود کا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اسے لگا اس سے سنتے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا تم نے؟ دائی ماں اپنی بات مکمل نہیں کر پایا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا سر، دائی ماں ہوش میں آ چکی ہیں، نادر نے کہا۔ تبھی مقدس شہر کی فضا میں اذان کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی کمرے کی کھڑکی سے خانہ کعبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے پہلے خانہ کعبہ اور پھر آسمان کی سمت دیکھا۔ کیا گنہگاروں کی دعائیں بھی یوں قبول ہو جاتی ہیں؟ ابھی بھی تو اس کا عمرہ پایہ تکمیل تک پہنچا تھا، اتنی جلدی اس کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ اس کی آنکھیں نیم ہوئی تھیں۔ یہ خبر سنانے کا بہت شکریہ نادر، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ اس نے رابطہ منتقل کیا۔ کچھ دیر بھی کہنا سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ رہا تھا بچوں کی طرح بلک بلک کر گھٹنوں میں بیٹھے۔ اس قدر گنہگار ہوتے ہوئے، اس قدر خطا کار ہوتے ہوئے خدا نے اس کی دعا سن لی تھی۔ بے شک وہ رحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اے پاک سرزمین کو الوداع کہنے سے قبل اسے شکرانے کے نفل
نماز ادا کرنی تھی۔ دائمہ کو واپس پا لینے کی خوشی میں وہ فرموش کر بیٹھا۔ اس نے اور بھی دعائیں مانگی تھی۔ اس کی توبہ سچی تھی، اس کی ساری دعائیں قبول ہوئی تھی، ساری دعائیں۔ گناہوں سے ہمیں رغبت نہ تھی، مگر یا رب تیری نگاہ کرم کا بھی منہ دکھانا تھا۔ دائمہ کا ساتھ اس کے لیے رحمت کے ساتھ زحمت بھی بن گیا۔ وہ ہم وقت اسے گوشتی نگاہ سے دیکھتی رہتی۔ دن تو مصروفیات کی نظر ہو جاتا۔ ایک رات ہی ہوئی تھی جب وہ یادوں کا صندوق کھول کر بیٹھ جاتی، آنسو بہاتی، مگر اب یہ بھی ممکن نہ تھا۔ اس کے حیدرآباد کو چھوڑ کر یہاں جانے کے متعلق دائمہ نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے اس محلے کو چھوڑ دیا دائمہ، وہ لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ اب سے ہم دونوں یہی رہیں گے، دوبارہ کبھی اس شہر کا رخ نہیں کریں گے۔ ہم بطور کرایہ دار یہاں رہیں گے۔ روزگار کے لیے میں نے نوکری بھی کر لی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے دائمہ کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس نے دائمہ سے یہ تو کہہ دیا تھا کہ مگر خود متذب تھی، کیا حقیقتاً وہ اس شہر کا رخ دوبارہ کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا اپنی بقائے زندگی میں وہ دوبارہ کبھی افریدی ویلا نہیں جانا چاہتی تھی؟ کیا وہ اس دشمن جان کا چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس کے ذہن میں گردش کے کرتے ہوئے سوالوں کے جواب نفی میں تھے۔ دائمہ اس کے فیصلے سے متفق تھی۔ اس شہر نے، اس کے مسائل لوگوں نے انہیں اور ان کی بیٹی کو بہت دکھ دیے تھے۔ ضرورت کے وقت کوئی ان کے کام نہیں آیا تھا۔ اس شہر کو چھوڑ دینے میں ہی ان کی عافیت تھی۔ وہ یکسر بے خبر تھی کہ ان کی عدم موجودگی میں ان کی چڑیا کی زندگی میں کیا کچھ گزرا تھا، مگر اس کی بدلی شخصیت ان کی نگاہ سے چھپی نہ سی تھی۔ ہم وقت ہنستی بولتی ان کی چڑیا کو ایک چپ سی لگی تھی۔ صحن میں بچھی کرسی پر برجمان نسیمہ چاچی اور دائمہ شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ ابھی اسکول سے لوٹی تھی۔ اپنی و دائمہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھنے سے قبل حسب عادت صحن میں زمین پر اترے کبوتروں کو دانہ ڈالتی بیٹھ گئی۔ جوڑے تو آسمانوں میں بنتے ہیں، ہم زمین والے بظاہر تو رشتے لگانے میں، شادی کرنے میں شامل ہوتے ہیں، مگر حقیقتاً سب کچھ تقدیر کا لکھا جوکھا ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں، اتفاق و محبت سے رہنے کی کوشش کریں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مانا کہ رضیہ اور رفیع کے خاندانوں میں پرانی دشمنی تھی، مگر ان دونوں نے تو محبت کی شادی کی تھی۔ اب ماجرا یہ ہے کہ رضیہ اپنے سسرال چھوڑ کر میکے آ بیٹھی ہے۔ اب بیچارہ اس کے گھر کے چکر کاٹ رہا ہے، اس کی منتیں کر رہا ہے۔ موہی کہہ رہی ہے، میں نے تو تجھے اور تیرے گھر والوں کو سبق سکھانے کے لیے شادی کی تھی۔ چند ماہ کے دورانیے میں ہی اس نے رفیع کے والدین کا جینا مشکل کر دیا۔ باوجود اس کے وہ بیچارہ سب کچھ بھلا کر اسے گھر لے جانا چاہتا ہے۔ وہ غریب اس ناگن سے محبت کر بیٹھا، مگر وہ تو جیسے کان منہ لپیٹ کر بیٹھ گئی ہے۔ بھلا بتاؤ، اپنے شوہر کو کوئی یوں رسوا کرتا ہے؟ کہیں آج کل کے بچے نکاح جیسے مقدس رشتے کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، مذاق بنا کر رکھ دی ہے شریعت کا۔ نسیمہ چاچی بآواز بلند کسی جاننے والے کی ازواجی زندگی میں آئے نشوات پر تبصرہ کر رہی تھی۔ دائمہ نسیمہ چاچی کی ہاں میں ہاں ملاتے پر مجبور تھی۔ اسے لگا جیسے بالخصوص اسے سنانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہو، حالانکہ وہ تو اس کے ماضی سے انجان تھی، اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ وہ بھی کسی کی منکوحہ ہے، وہ بھی اپنا گھر چھوڑ آئی ہے۔ اس لڑکی کی اور میری کہانی ایک سی ہی ہوتی ہے، بھید مختلف ہے۔ وہ بھی اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو چھوڑ آئی تھی، اس نے بھی انتقام لینے کے لیے شادی کی، مگر سب سے بڑا فرق ہمارے شوہروں کے جذبات کا۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، میرا نہیں، اور یہی فرق سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ایک محبت کرنے والے شوہر کو چھوڑ دینا، اس سے تکلیف پہنچانا غیر انسانی ہے۔ میں اس گھر میں انتقام لینے کی غرض سے کی تھی، شہزار کو ذلیل کرنا میرا مقصد حیات تھا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ دشمنوں جیسا تھا، باوجود اس کے وہ مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا۔ اپنے والد کا حکم جان لاتے ہوئے ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر رضامند تھا۔ میں وہاں کیسے رہ سکتی تھی؟ میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس گھر کو تباہ کرنے کی نیت سے میں وہاں کی تھی، شہزار کی ہمدردیوں کا فائدہ اٹھا کر میں اسی گھر میں بس نہیں سکتی تھی۔ افریدی والا میں قدم رکھنے کا میرا مقصد انتقام تھا، مگر اس انتقام کے کھیل کے دوران مجھے اس شخص سے محبت ہوگی جسے رقیب مان کر چلی تھی۔ میں کیا کرتی؟ وہ بے جاہ ایسا ہر دوسرے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب جب محبت ہو چکی تھی تو مقابلہ کیسا؟ جن سے محبت ہوتی ہے ان سے وہ مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ یوں بھی وہ بے قصور تھا، سارا قصور میرا تھا، میری جذبات کا تھا۔ اپنی سوچوں کے گردان میں پھنسی زمین کے آنسو اس کے چہرہ بھگوڑ رہے تھے۔ تبھی ایک کبوتر ماں کے زمین سے دانہ چنتے بکھر کر گھونسلے تک پروان پڑتی۔ گھونسلے میں 3 ننھے بچے تھے، باری باری بچوں کے منہ میں دانہ ڈالنے لگی۔ ممتا سے بھرپور اس منظر کو دیکھے وہ ساتھ مسکرا دی۔
दाई माँ की निगाहें इसके चेहरे पर मजबूत थी। अजीब धूप छाँव का सा मंजर था। इसके चेहरे का आंसू से तर था और लब मुस्कुरा रहे थे। वो हाथ झाड़कर उठ खड़ी हुई। इसने आंसू पूछने की जहमत नहीं की थी। गालबन वो अनजान थी कि इसके आंसू इसके चेहरा बिगड़ चुके हैं। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दाई माँ की नजरों ने इसका पीछा किया था। रात के खाने के बाद दाई माँ इसके नजदीक आकर बैठी। वो बच्चों की इम्तिहानी पर्चे चेक कर रही थी। क्या बात है मेरी बच्ची, तुम हर वक्त खोई खोई रहती हो, पहले की तरह हंसती बोलती नहीं हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे बताओ चिड़िया, तुम इतनी बदल क्यों गई हो? तुम तो बहुत बहादुर थी। क्या वो एक हादसा तुम पर इस कदर असरअंदाज हुआ कि तुम पहले वाली जरमीन नहीं रही? दाई माँ इसके बालों को सहलाती मुंतफिक से खोई हुई। इसने गहरी सांस लेकर खुद को झूठ बोलने के लिए तैयार किया। आए नहीं तो कल ये वक्त आना था। इस शख्सियत का बदलाव दाई माँ से छुपा नहीं रह सकता। कुछ नहीं हुआ दाई माँ, मैं कतई परेशान नहीं हूँ। रही बात इस हादसे की तो मैं इससे फरमोश कर चुकी हूँ। आप भी कर दें। मेरा यूं चुप रहना, जरूरत के मुताबिक बोलना आपको अजीब लग रहा होगा, मगर मैं क्या करती। आपके चले जाने के बाद बात करने के लिए मेरे पास कोई था ही नहीं। इसने दाई माँ को अपने बाजू में बेचकर लाड़ से कहा। वह बस मुस्कुरा के रह गई। वो इससे कुछ छुपा रही थी, हकीकत कुछ और थी। पहले पहल इनका भी यही ख्याल था कि इनके लौट आने के बाद वो बदल गई, खुश रहने लगेगी, मगर ये इनकी खामख्याली साबित हुई थी। कुछ था जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जैसे वो इनसे पोशीदा रखना चाहती थी। दाई माँ को बिस्तर पर बैठा छोड़ वो गुस्लखाने में घुस गई। वो गुस्लखाने के बंद दरवाजे को देख के रह गई। वो जानती थी वो दरवाज़ा जल्दी नहीं खुलेगा। वो जब से आई थी यही देख रही थी। वो गुस्लखाने में जाती तो देर से वापस आती। इसका चेहरा पानी से भीगा और आंखें सुर्ख हो रही होती। वह अपनी चिड़िया के लिए अजहद फिक्रमंद थी। गुस्लखाने में खड़ी वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंपोज करने की कर रही थी। ऐसा पहली दफ़ा हुआ था जब इसने अपनी दाई माँ से हकीकत को पोशीदा रखा था, इनसे झूठ बोला था। इसकी उदासी व खामोशी की वजह महज अकेलेपन की आदत नहीं थी। वो खुश रहना ही नहीं चाहती थी। इसका दिल ही नहीं चाहता था कि वो हंसे बोले। इसे खुश रहने का कोई हक नहीं था। वो खुद को सजा दे रही थी। इस शख्स के साथ क्या झूठा इसे महसूस हुआ जैसे इस दुनिया की सारी जिंदगियां रंगीनियां खत्म होगी, जीने की खुशी रहने की वजह खत्म होगी। वो इन्हें कैसे बता दी कि वो पहली वाली जमीन कभी नहीं बन पाएगी। दाई माँ को पता चलेगा कि इनकी चिड़िया इनसे क्या कुछ छिपा कर बैठी है। इस वक्त इन पर क्या गुजरेगी। वो मुंह पर पानी के चपटे मारकर गुस्लखाने से बाहर निकल आई। उम्रे से वापस लौटते ही शहजाद ने मिर्जनी की बाकायदा मंगनी का शोर मचा दिया। सभी इसके अचानक मुताले पर मुतहिर थे, बकौल इसकी कि वह अफरीदी वेला के सोगार माहौल में चैन चाहते हैं और कोई ज़बरदस्त तकरीब ही ये कारनामा अंजाम दे सकती है। राशिदाब ने बड़ा तरदीद इसकी बात मान दी। वो खुश थे कि इनका बेटा कुछ नॉर्मल बर्ताव कर रहा है। पहले इसे पार्टियों में एंजॉय करना बहुत पसंद था, वरना जरमीन के चले जाने के बाद से इसने तो खुद को बिजनेस और ऑफिस के सफेद कर दिया था। इसके इसरार के नतीजे में आज अफरीदी वेला में मिज़नी की मंगनी का फंक्शन था। अफरीदी वेला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लान मेहमानों से भरा था। आज बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाना था कि मिज़नी ज़ैन की मंगेतर है। फुल ब्लैक सूट में मबलूस वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए मेहमानों से मिल रहा था। कुछ मर्द हजरात कस्तन जरमीन का जिक्र दरमियान में लाकर राशिद साहब की तस्लील करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेहमान खवातीनों को यह फिक्र लाहक थी कि शहजाद की दूसरी शादी कब होगी। आलिया बेगम को हिदायत दी जा रही थी कि इनकी जवान खूबसूरत सलीकेमंद कंवारी बेटियां हैं। शहजाद की शादी के ख्याल दिल में हो तो इन्हें न भूलें। पार्टी में ये सब होता देख मिज़नी का मूड बुरी तरह खराब हुआ था। ये लोग क्या सोचकर आंटी से भाई के रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या इनमें इतने में मैनर्स नहीं है कि किसी शादीशुदा मर्द को प्रपोज नहीं वजह करते? जरमीन बाई को छोड़कर गई है, मेरी नहीं है, जो दोनों आप भी हस्बैंड वाइफ हैं। सबसे बड़ी बात बाई इससे मोहब्बत करते हैं। बाई को ज़मीन को तलाश करके घर वापस लाने पर रजामंद करने के बजाय ये लोग ज़मीन को इसका पारनिया बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। मिज़नी का बस नहीं चल रहा था कि इन मेहमानों को बाहर का रास्ता दिखा दे। सबका मूड ठीक करने के लिए शहजाद ने ये कदम उठाया था, मगर तवक्को के एन बरअक्स अफरीदा वेला के मलकिना का मूड मजीद खराब हो रहा था। सूरत हाल से निपटने के लिए लाहे अमल तैयार करते शहजाद का फोन गनगना था। बोलो नादर। वो बलाई मंजिल की सीढ़ियां चढ़ता गोया हुआ। सर, एक बुरी खबर है।
रमीज नाम का शख्स जो हवेली के मालकिन का रिश्तेदार है, मैडम के लिए अपना प्रपोज लेकर शहर से अपनी फैमिली के साथ आया है। इससे कबल एक दफ़ा वो हवेली आया था। अब तो वाकिफ है, यहाँ सब अनजान है कि मैडम आपके निकाह में है। सबकी नज़र में वो कुंवारी लड़की है, इनके लिए रिश्ते का आना अजीब नहीं है। ऊपरी सीढ़ी पर पड़ता इसका पाँव लड़खड़ाया था। नादिर की कही बात किसी बम के मांद इसके सर पर गिरी थी। वो इसके जवाब में कुछ कह न सकते की कैफियत में था। खैर, इतला देना मेरा फ़र्ज़ था, लिहाजा मैंने आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी समझा, वरना ये सूरत हाल इतनी परेशान कुन नहीं है। अगर मैडम ने सबके सामने अपने मैरिड होने का राज अफशां कर दिया तो बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। शहज़र को खामोश पाकर नादिर ने सिलसिला कलाम जोड़ा। वो बिना देखे बता सकता था कि दूसरी तरफ फ़ोन थामे हुए शख्स को परेशानी ने आन घेरा है। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। गालिबन इस शख्स के पास कहने को कुछ था ही नहीं। फ़ोन रख नादिर, रिश्ते लेकर आने वाले के चले जाने के बाद मुझे इत्तला करना कि पूरा मामला क्या है। इसने राब्ता मुंतकिल कर दिया। मेरे खुदाया, ये क्या हो रहा है? ज़रमीन के लिए प्रपोज, मेरी बीवी के लिए प्रपोज। वो मेरी मनकूहा है, निकाह पर निकाह मुमकिन नहीं, मगर वो तो मुझे छोड़ चुकी है। अगर इसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया तो, इसे ये प्रपोज पसंद आ गया तो, यूं भी इसमें इसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। बिना किसी जज्बाती वाबस्तगी के वो मेरे नाम से बंदी क्यों रहना चाहेगी? अगर इसने खुला मांग लिया तो इसके आगे वो कुछ सोच नहीं पाया। इसकी परेशानी गर्क आलूदा हुई। इस लड़की से अपना रिश्ता ख़त्म करने का तसव्वुर भी इसने नहीं किया था। इसने तो इसके लौट आने की दुआएं मांगी थी। इसकी मोहब्बत का एहसास ज़रमीन को हो जाए इसका मुंतज़िर था, मगर ये सब क्या हो रहा था? वो टेरेस पर चला आया। छत पर खामोशी कर आया था। पार्टी का शोर नीचे छूट गया। वो अपने बालों को मुट्ठी में जकड़े आसमान के समत देख रहा था। तभी मिलती छत पर चली आई। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे अंकल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, आपको भी वहाँ मौजूद होना चाहिए। चलें। मिज़नी इसके करीब चली आई, मगर इसका चेहरा देखकर ठटक गई। वो तराजी अंदाज में खून काट रहा था। इसकी रंगत जर्द पड़ रही थी। भाई, क्या हुआ? यू आर राइट? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चले नीचे चलें, अपने कमरे में चढ़कर आराम करें। मिज़नी इसका बाजू थाम कर मुतफिक हुई। मिज़नी, आई लव हियर सो मच। इससे दस्तबरदार होने का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं आता। खुदा न खास्ता कभी ऐसा मौका आया कि वो मुझसे अपने सारे हुकूक वापस मांग ले, तब मैं क्या करूँगा? मिज़नी, इस वक्त मैं कहाँ जाऊँगा? ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर वो मुझसे कुछ मांगेगी, मैं मना नहीं कर पाऊँगा। मैं इसे इनकार नहीं कर सकता, इसे मायूस नहीं कर सकता, और इसकी ख्वाहिश पूरी कर देने के नतीजे में मैं बिल्कुल तहदामन रह जाऊँगा। फिज़ा में किसी गैर मरी नुक्ते पर निगाहें मरकूज़ किए वो खोए खोए अंदाज में बोला, क्या हुआ है भाई? क्या ज़रमीन ने आपसे रब्ता किया है? क्या वो कुछ मुताला कर रही है? जमीला, हुकूक वापस लेने से क्या मुराद है? क्या आप डिवोर्स की बात कर रहे हैं? वो कहाँ है? आप मेरी बात करवाएं इससे, मैं इसे समझाऊंगी। वो ऐसे नहीं कर सकती, कभी नहीं। आपकी मिज़नी में बौखलाई नजर आ रही थी। मिज़नी, नीचे आओ। शहज़र, क्या कर रहे हो यार? अंगूठी पहनाने की रस्म दुल्हन के बगैर कैसे होगी मेरे भाई? शामिर पहली सीढ़ी पर खड़ा दहाई दे रहा था। शहज़र ने मिज़नी का हाथ थामा और नीचे चलाया। ज़ैन और मिज़नी ने एक दूसरे को अंगूठियाँ पहनाई। फ़ज़ा में तालियों का शोर गूंज उठा। मिज़नी की उतरी शक्ल देख ज़ैन परेशान हुआ था। इसके इस्तेफ़ाल पर मिज़नी ने कोई प्रॉब्लम नहीं कहकर इसे टाल दिया था। अंगूठी की रस्म पूरी होते ही शहज़र स्टेज पर चढ़ गया। माइक संभाल कर गला खनकार सभी की इसी तरफ मतवज्जो है। हेलो टू ऑल, थैंक यू फॉर प्रेजेंट ऑफ यू कंपनी ऑफ कंग्रेचुलेशन गिफ्ट एंड वार्म विशेस ऑन स्पेशलिस्ट। और ये सब कुछ उसने बोला यहाँ पे जाने के बाद। अपनी बात खत्म करके वो स्टेज से नीचे उतरा। मजमे जैसे इसके अल्फाज के शहर से निकला लाइन एकदम से तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हजारों दिलों पर कदम रखता वो मिज़नी के करीब चला आया। महफिल में मौजूद तकरीबन लड़कियों की तो चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, इस लड़की की किस्मत पर रश्क हुआ जिसे इस शख्स की बीवी होने का शर्फ हासिल था। वहाँ मौजूद हर फर्द को इस लड़की के लिए इस शख्स की मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। इसके अल्फाज मोती के मान हालत थे। एक आज तुम यहाँ होती ज़रमीन, तुम देखी कि तुम्हारा शौहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है, कितनी शिद्दत से वो तुम्हारी वापसी का मुंतज़िर है। तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज होता, तुम खुदा का शुक्र करते न थकती। मिज़नी दाखिली दरवाजे को बुर करते शहज़र को देख कर रहेगी। वो इसके अंदरूनी फर्कशाह से वाकिफ थी। स्टेज पर खड़े इसके भाई के लहजे की जलरस और हाथों की कपकपाहट को इसने महसूस किया था। वो ठीक नहीं था।
بھلے ہی اس نے سب کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر کے کہہ دیا کہ وہ اس کا منتظر ہے اور امید ہے کہ وہ لوٹ آئے گی، مگر اندر سے وہ خود خوفزدہ تھا۔ وہ امید و ناامید کے درمیان جھول رہا تھا۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ سب کی داد وصول کرتا اپنے کمرے میں آ گیا اور سیدھا بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کے گوشے بے ساختہ نیم ہوئے تھے۔ نہیں کوئی شکوہ اب کسی سے، بس اپنے آپ سے روٹھا ہوا ہوں۔ بظاہر خوش ہوں لیکن سچ بتاؤں میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا ہوں۔ کمرے کے باہر ہو رہی چہل پہل سے اس نے اندازہ ہو گیا کوئی مہمان آئے ہیں۔ آج اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا۔ وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی، طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ تبھی دائی ماں کمرے میں آئی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ دائی ماں اس کے قریب بیٹھی۔ باہر کچھ لوگ تمہارا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ لڑکا شہر میں رہتا ہے، پڑھا لکھا انجینئر ہے، خوش شکل بھی ہے، مجھے تو بہت پسند آیا ہے تمہارے لیے۔ میں یہی چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد تمہاری شادی کروا کر اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ دیکھو ہماری قسمت کتنی اچھی ہے، اس چھوٹے سے گاؤں میں اجنبی ہوتے ہوئے بھی تمہارے لیے مناسب رشتہ آیا ہے۔ اب بس تم تیاری ہو کر نیچے آ جاؤ، تم لڑکے کو دیکھ لینا، وہ لوگ تمہارے منتظر ہیں۔ دائی ماں بہت خوش تھی، مسرت ان کے چہرے سے واضح تھی۔ میرون کامیدار جوڑا اس کے پاس چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ سختی کی کیفیت میں اس جوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اب کون سی آزمائش اس کی منتظر تھی؟ وہ بے چینی سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی۔ دماغ بالکل سن ہو گیا۔ میرے خدایا، مجھے اس امتحان کی گھڑی سے بچا لے، کوئی کرشمہ کر دے۔ میں دائی ماں سے کیا کہوں، کیسے بتاؤں انہیں کہ میں کسی کی منقوہ ہوں؟ اس کے دل سے دعا نکلی۔ وہ 5 منٹ تک ہموار کمرے کے چکر کاٹتی رہی۔ دفتر ایمن دروازے پر نمودار ہوئی۔ باجی آپ تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کریں نا، وہ لوگ آپ ہی کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ اپنی بات کہہ کر جن کی طرح غائب ہو گئی۔ اس گھر میں فی الوقت وہی افراتفری کا ماحول تھا جو اکثر لڑکی والے کے گھر رشتہ آنے پر ہوتا ہے۔ ماری گھبراہٹ کے اس کا سارا جسم پسینے سے شراب ہو گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہاں، اس کے ذہن میں اپنی ہی آواز گونجی۔ قبول ہے؟ شزر کی آواز ذہن میں جگڑ لگ رہی۔ مجھے بیوی بیوی کہہ کے مخاطب کرنا بند کرو، میں تمہاری بیوی نہیں۔ اچھا، حال ہی میں میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے؟ زرمین اس گھر کی بہو ہے، ہماری عزت ہے، اس سے ملیں۔ یہ ہے میری بھابھی زرمین شاہ افریدی۔ آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ آپ شہزاد چاچو کی وائف ہیں زرمین آنٹی۔ شہزاد سے جڑے اس کا رشتہ، اس رشتے سے جڑے سارے رشتے اسے یاد آنے لگے۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ دائی ماں کو میں سمجھا لوں گی، وہ نہیں چاہتی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ جانتی، اس قسم کی صورتحال سے نمٹنا مجھے آنا چاہیے۔ آخر کو اپنی بقایا زندگی شہزاد کے نام گزارنی ہے مجھے۔ وہ اپنی ساری ہمت مجموع کر کے باہر آئی۔ سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تھی۔ اسے عام سے ہولی میں دیکھ کر دائی ماں پریشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ وہ دائی ماں کے پاس کرسی پر ٹک گئی۔ اپنے عین مقابل اس دن اسی کے ہاتھ سے چھوٹ کے گرم چائے کا شکار ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کی طبیعت مزید مکدر ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آ کے بیٹھو میری بچی۔ ہائے، چند سا چہرہ ہے آپ کی بیٹی کا، یوں ہی تو نہیں ہوا میرا بیٹا بے چین اسے اپنی دلہن بنانے کے لیے؟ آپ جلدی سے ہاں کر کے مٹھائی کھلائیں آپ ہمیں۔ مجھے تو لڑکی انتہا سے زیادہ پسند آئی ہے، بس شادی کی تاریخ آج ہی طے کر دیتے ہیں۔ قدرے فریبی مائل جسم پر عمر کا لحاظ نہ کرتے ہوئے شوہر رنگ کا لباس میں ملبوس خاتون بلا ہی بلا سب کچھ طے کر کے بیٹھی تھی۔ انہیں تو گویا یقین تھا کہ لڑکی والے کی طرف سے گویا اعتراض نہیں جتائے گا۔ غالباً اپنے بیٹے پر بڑا ناز تھا، وہی بد تہذیب بیٹا جو بس اسی کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ اس خاتون کے اسے اپنے پاس بلانے کے باوجود اپنی جگر سے ہلی تک نہیں۔ دائی ماں کو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاف کیجیے گا، میں شادی نہیں کر سکتی، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیں۔ میری دائی ماں چند دنوں قبل ہی کمرے سے باہر آئی ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کرنا چاہتی ہوں، کچھ وقت ان کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں۔ فی الحال انہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی بات پر صحن میں استعدادن ہر نفس چوکندہ رہ گیا۔ دائی ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے لہجے کی لرزش کو محسوس کر سکتی تھی، گویا یہ چند جملے ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی ساری قوت لگا دی ہو۔ اس رشتے کی خبر سنتے ہی اس کی اندر اڑی رنگت اس کے زیر نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ نسیمہ، اگر رشتہ نہیں کرنا تھا تو ہمیں فون پر ہی بتا دیتی، گھر بلا کر ہمیں ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی بیٹی کی مرضی سے تو بخوبی واقف ہوں گے آپ دونوں۔ چلو بیٹا، یہاں رک کر اور تذلیل نہیں کروانی ہم نے ہماری۔ لڑکی کی ماں آواز بلند کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دائی ماں اور نسیمہ چاچی نے جو ہی معذرت کرنے کے لیے لب کھولے وہ بول پڑی، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہیں،
میرے انکار کے نتیجے آپ کو میرے بڑوں کی تذلیل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے انکار سے آپ کو تذلیل کا احساس ہوا ہے تو میں معذرت پیش کرتی ہوں۔ باقی یہاں کہنے سننے کو کچھ نہیں بچا، اس لیے اللہ حافظ۔ اس نے بڑے عدل کے ساتھ انہیں باہر کا راستہ دکھایا تھا۔ لڑکی کی ماں بڑبڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے قبل وہ ایک الوداعی نظر زرمین پر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جواب میں زرمین نے ایک زفریہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی تھی۔ وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹ گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ کسی بھی نظریں ملانے بغیر سیدھے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگی، کوئی ایسی وجہ ڈھونڈنے لگی جو دائمہ کو مطمئن کر سکے۔ دائمہ اندر آئی تھی، اسے کوئی سوال کیے بغیر وہ غسل خانے کی سمت بڑھنے لگی۔ غالباً وہ اس سے خفا تھی۔ وہ غسل خانے سے باہر آئی، زرمین آنکھوں میں آنسو لیے انہیں کو دیکھ رہی تھی۔ دائمہ وہ میں اس سے قبل وہ کچھ کہتی دائمہ اس کے قریب چلی آئی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر گویا ہوئی، میں تم سے خفا نہیں ہوں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو یہاں بلانے سے قبل مجھے تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں بس چاہتی تھی تمہارا گھر بس جائے، شوہر اور بچوں کی مصروفیات زندگی میں آئے گی تو تم بھی دوسری لڑکیوں کی طرح مصروف ہو جاؤ گی، تمہیں اداس رہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، لہٰذا میں نے تمہیں مطلع نہیں کیا۔ مجھے یقین تھا لڑکے سے ملے بغیر دیکھے بغیر تم رشتے سے انکار کر دو گی۔ وہ بالکل تمہارے آئیڈیل جیسا تھا، جیسا تم کہا کرتی تھی کہ مردوں کو ہونا چاہیے، پڑھا لکھا، باشعور، شریف۔ میرے ہاتھ سامنے سے دیکھ کر شاید وہ لڑکا تمہیں پسند آ جائے اور تم ہاں کر دو۔ میں جانتی ہوں رشتے کو منع کرنے کی جو وجہ تم باہر دے آئی ہو وہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ میری طبیعت کو سکون تب ملے گا جب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ جتنی خوشی مجھے تمہیں تمہارے شوہر کے ساتھ کھڑا دیکھ کر ہوگی، تم چاہے میری جتنی خدمت کر لو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ خیر، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا پورا حق ہے۔ تم فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں اور بات نہیں کرتے۔ دائمہ نے اس کی پیشانی چوم کر بات ختم کر دی۔ وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ اب وہ آئیڈیلز پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ سمجھ چکی ہے یہ ضرورت نہیں جو افراد ظاہری طور پر ہمیں شریف النفس اور باشعور نظر آتے ہیں وہ حقیقتاً اچھے ہوں، جیسے فیصل، اور افراد جو ہمیں ظاہری طور پر عیاش اور وارث صرف نظر آتے ہیں وہ حقیقتاً برے ہوں، جیسے شہزار، اسے جان بوجھ کر سگنل توڑنے والا، نو پارکنگ زون میں قصداً گاڑی پارک کرنے والا، اسے اس محلے سے جبراً اٹھا کر لے جانے والا شخص پسند تھا، اس دنیا میں موجود ہر شخص سے زیادہ۔ آج تو دائمہ نے میرے فیصلوں کو اہمیت دی، مگر کب تک میں ان سے حقیقت کو پوشیدہ رکھ پاؤں گی؟ حقیقت سے آگاہی کی صورت میں انہیں صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، اور حقیقت سے ناواقف ہونے کی صورت میں وہ کب تک اپنی بیٹی کو جو ان کی نظر میں کنواری ہے اس کو گھر بٹھا کر رکھیں گی؟ میں تو ساری زندگی شہزار کے نام سے جینا چاہتی ہوں، مگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں ایسے کیسے اور کب تک کر پاؤں گی؟ وہ بستر پر بیٹھی سوچتی رہ گئی۔ رمضان کے مبارک ماہ کا آخر عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ سحری سے فارغ ہو کر وہ حسب معمول لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا تھا۔ نادر نے پارٹی کی رات ہی کال کر کے اسے خوشخبری سنائی تھی کہ زرمین نے رشتے سے منع کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر اسے جتنی خوشی ہوئی تھی، انکار کی وجہ جان کر اتنا ہی افسوس ہوا تھا۔ وہ کسی کے نکاح میں ہے، یہ بات زرمین نے سب سے پوشیدہ رکھی تھی۔ غالباً وہ اس حقیقت سے سب سے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ ایک طرف وہ اس کے لوٹ آنے کا منتظر تھا، پر امید تھا کہ اس کے دل میں زرمین کے لیے جو جذبات ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں گے، اللہ اس کے لیے کوئی معجزہ کر دے گا۔ دوسری طرف اسے یاد رکھنا تو دور، اس کی محبت کو محسوس کرنا تو دور، وہ کسی کو یہ تک بتانے پر آمادہ نہیں تھی کہ وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اگر وہ کسی اور کو اس کی اور میرے درمیان رشتے کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی، میں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، تو اس نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ وہ مجھ سے خلا کا دعویٰ کر سکتی تھی، شادی کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتی تھی۔ وقول نادر کے وہ لڑکا قابل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ خوش شکل بھی تھا، اس نے انکار کیوں کیا؟ کیا واقعی انکار کی وجہ دائمہ ہی ہے؟ اگر وہ شادی سے انکار کر رہی ہے اور مجھ سے خلا کا سوال بھی نہیں کر رہی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہو اور ساری عمر میرے نام سے وابستہ رہنا چاہتی ہو؟ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہو؟ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے بارہا مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ انکار کی وجہ کچھ اور ہوگی، غالباً اسے وہ شخص پسند نہیں آیا ہوگا، مگر دائمہ کو وہ لڑکا پسند تھا۔ کیا وہ اپنی پسند کو دائمہ کی پسند پر ترجیح دے سکتی ہے؟ انکار کر کے وہ دائمہ کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہوگی؟ ایسا کون سی وجہ تھی جس نے اسے یہ قدم اٹھانے کا مجبور کیا؟ اس کا ذہن پھر بری طرح الجھا تھا۔ نقطۂ سر کے ساتھ وہ جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ زمین کے لیے پرپوز آیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔
ہوا وہی جو وہ چاہتا تھا، باوجود اس کے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اسکول جانے کے لیے تیاری کر رہی تھی، تبھی اس کی نگاہ الماری کے اندرونی خانے سے جھانک رہے لباس پہ پڑی۔ وہ دروازے میں پھنس گیا تھا۔ اس نے الماری کا دروازہ کھولا۔ یہ وہی لباس تھا جو شہزاد نے اس کے لیے خریدا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرنسی نوٹوں کی گڈی رکھی تھی۔ وہ دن میں کئی بار ان دونوں بے جان چیزوں کو دیکھتی تھی، چھو کر محسوس کرتی تھی۔ یہ واحد چیزیں تھیں اس کے پاس جو شہزاد سے وابستہ تھی۔ اس دائیں ماں کی نظروں سے بچا کر الماری کے اندرونی خانے میں رکھا تھا، جانے کیسے بے خیالی میں ڈیسک کا کونا دروازے میں پھنس کر الماری کے باہر جھانک رہا تھا۔ غنیمت تھی دائیں ماں کی نظر ان پر نہیں پڑی، ورنہ ان کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ وہ اس قسم کے لباس نہیں پہنتی تھی۔ اس قدر قیمتی لباس کو اس کی الماری میں پڑا دیکھ دائیں ماں کے ازحد پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ دائیں ماں بخوبی واقف تھی کہ اسے فضول خرچی قطعی پسند نہیں تھی۔ کچا کہ اس قسم کے لباس خریدنا۔ وہ الماری کے دروازے کو ٹھیک سے متفق کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ہائے، اس نے ایسا کارنامہ کر دیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ اپنی سماعتوں پر میرے یقین کریں، ندرت بیگم حمزہ انتہا سے زیادہ شریف لڑکا تھا۔ پورے گاؤں میں اس کی برابری کے کوئی نہ تھا۔ گاؤں والے تو اپنے لڑکوں کو شہر بھیجنے سے گریز برتتے ہیں۔ بری صحبت میں پڑھ کر اس کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس قابل بھروسہ جان کر اس کی والدین نے ہی قدم اٹھایا۔ 5 وقتہ نمازی، بڑوں کی عزت کرنے والا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے والا، ماں باپ کے لبوں سے نکلی بات اسی لمحے پوری کرنے والا اس کا عین فرض تھا۔ جانے شہر جا کر اتنا سونا منڈے کو کیسے بخار چڑھ گیا۔ بہت بلانے کے بعد گھر آتا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا۔ اور تو اور پورے گاؤں میں اس کی بدتمیزی کی ہوا تب پھیلی جب اس نے اپنی بچپن کی منگیتر سے شادی سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں بیچاری تو اپنی بہن کی بیٹی کے غم میں بستر سے لگ گئی۔ اس پورے کایا پلٹ کی ایک ہی وجہ منظر عام پر آئی ہے۔ شہر میں کالج جا کر عیاش رئیسادوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے۔ ہائے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ دولت مند والدین اپنے بچوں کو کس انداز میں تربیت کرتے ہیں کہ ان کی صحبت میں اچھا بھلا انسان بھی جانور بن جاتا ہے۔ بس روپے پیسہ بے ذریعہ خرچ کرنا، دوسرے طبقے کے افراد کو اپنا غلام سمجھنا، ان کا استعمال کرنا، یہی ان کے محبوب مشغلے ہوتے ہیں۔ والدین کی عزت کرنا تو جیسے انہیں آتے ہی نہیں۔ کسی رشتے کے تقدس کا پاس نہیں ہوتا انہیں۔ کردار کے بہت ہلکے ہوتے ہیں یہ سارے۔ خود تو بیک وقت ہزاروں لڑکیوں تو دوستیاں گانٹ کر رکھتے ہیں۔ حمزہ کو بھی یہی سکھایا ہوگا۔ اب اس نے کون سی شادی کرنی ہے؟ اب اس شریف لڑکی تھوڑی نہ بائے گی۔ نسیمہ چاچی بلند بآواز گاؤں کی کسی شریف لڑکی کے اچانک بگڑ جانے کا سارا الزام شہر میں بسنے والے رئیسادوں پر ڈال رہی تھی۔ وہ خاموش نہ رہ سکی۔ جانے اس سمت نسیمہ چاچی جیسے درمیانی طبقے کے لوگ تمام دولت مند والدین کو مغرور و بے حس اور ان کی اولادوں کو عیاش اور بد تہذیب ہی کیوں سمجھتے تھے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی، مانا کہ دولت مند افراد کی اکثریت بے راہ ہی ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سارے طبقوں کو ایک ہی نظر سے دیکھیں۔ سبھی دولت مند والدین اور ان کے اولادیں ایک سی نہیں ہوتی۔ کچھ والدین ہوتے ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہوتی ہے بھی وہ مغرور نہیں ہوتے، خدا کی ذات کو نہیں بھولتے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کی تربیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا، ان کے بچے انسان ہوتے ہیں، جانور نہیں۔ کچھ رئیسزادے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، طبقاتی فرقوں کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے ملازموں کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھتے ہیں جو اپنے عزیزوں کے ساتھ رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ وہ رئیسزادے جنہیں دنیا تو بدتمیز کہتی ہے، اپنے باپ کے سامنے کبھی منہ نہیں کھولتے، ان کا ہر حکم اجا لاتے ہیں۔